أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. یہاں سے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے گزشتہ درس میں بھی اس سورت کے متعلق تمہیدی بات چل رہی تھی. یہ سورت بھی بڑی ہی اہم سورت ہے، جیسے کہ سورہ انفال. سورہ انفال میں بھی غزوہ بدر کے متعلق ساری تفصیلی باتیں آپ سن چکے ہیں. اس سورت میں فتح مکہ اور حنین کی جنگ اور غزوہ تبوک، ان سارے غزوات کی تفصیلات آئیں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نگرانی میں لڑی گئی تھی. اور یہ بالکل آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے واپس جانے کے وقت کا. اس سلسلے میں جو بات چل رہی تھی کہ فتح مکہ جو ہوا تھا اس کے اسباب کیا بنے تھے. صلح حدیبیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا گیا تھا کہ اس میں یہ بات بھی طے کر دی گئی تھی کہ مکے میں دیگر جو قبائل موجود ہیں وہ جس کا چاہے ساتھ دیں، جس کا چاہے حلیف بن جائیں. اس طریقے سے جو دو قبائل تھے، ایک تو بنی بکر جو تھا، انہوں نے اپنی پسند سے کفار کا ساتھ دینا پسند کیا اور ان کی حلیف بن گئے. اور ایک دوسرا جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے حلیف بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے. لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، چھاپا مارا راتوں رات. تو مکے کے جو کفار تھے انہوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ معاہدے میں خلل اندازی کر دی جو معاہدہ کیا گیا تھا کہ جنگ نہ کرنے کا اور جنگ کرنے والوں کا ساتھ نہ دینے کا. اس وجہ سے حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا وہ خود بخود ٹوٹ گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد کے ساتھ مکے کا قصد کیا اور رمضان 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح کر لیا گیا. اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو ایک اسلامی انقلاب کی تاریخ تھی. بہت بڑا انقلاب تھا اسلام. اور وہ جاہلیت جو اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی عرب کی، اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. اسی سال یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد حنین میں ایک معرکہ پیش آیا. جو طائف کے جو قبائل تھے وہ سارے قبائل اس میں مل گئے. حوازن اور ثقیف وغیرہ اور دیگر قبائل کو ساتھ لے کر انہوں نے اسلامی انقلاب کے خلاف ایک بار کی حملہ کر دیا. یہ ان کا آخری حملہ تھا. اس میں انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. اور یہ بات طے ہو گئی، اب یہ قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا کہ عرب کو دارالاسلام بنایا جائے گا. اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. ہزاروں کی تعداد میں کفار گرفتار ہو کر آئے. اس طریقے سے جنگ حنین کا معرکہ پیش آیا. اور 1 سال کے اندر اس کے بعد 8 ہجری سے 9 ہجری تک کا جو وقفہ تھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں یعنی اکثریت لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اسلام چوطرف پھیل چکا تھا جزیرۃ العرب میں 1 سال کے اندر. لیکن جو عیسائی جو رومی سلطنت تھی، اس کے جو عیسائیاں تھے وہ عیسائیوں کی طرف سے حق و باطل کی کشمکش شروع ہو چکی تھی. اس کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور ان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ رہی تھی. رومی سلطنت بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے کی.
کیونکہ اس وقت صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف گوشوں میں جو وفود بھیجے تھے دعوت تبلیغ اور اسلام کے تعارف کے سلسلے میں، تو یعنی مختلف سرحدات اور مختلف ملکوں میں، عرب کے جو ہے حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے۔ ملک شام کی سرحد سے متصل جو قبائل تھے ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا، جس میں زیادہ تر عیسائی تھے وہاں کے رہنے والے، جو رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے اس وقت کی بات کو سننے سے انکار کیا اور اس کے جو 15 ارکان تھے ان کے پوروں کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے اور ایک وفد جو بصرہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کے سفیر کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ حالات اس وقت پیش آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا فرصت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کا لشکر مجاہدین کا بنا کر اس کی طرف بھیجا، ملک شام کی سرحد کے جو قبائل تھے، تاکہ وہاں پر امن و امان قائم ہو جائے اور مسلمانوں پر اس طرح کی جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے آئندہ کوئی، ظلم و زیادتی کا سلسلہ وہاں پر ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لشکر وہاں پر جب پہنچا تو وہاں کی قبائل کے سردار تھے، وہ سب مل کر انہوں نے 1,00,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا مقابلے کے لیے، اور پھر ان کے جو لوگ تھے اصل ان کی سرپرستی کرنے والے جو عیسائی قیصر روم کا بھائی خود 1,00,000 فوج کی مدد لے کر ان کے لیے آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ساری اطلاعات مسلمانوں کو مل رہی تھی اور ان کا لشکر صرف 3000 کا تھا، اور غزوہ موتا کا معرکہ پیش آیا اس وقت موتا کے مقام پر۔ تو 3000 کا لشکر، اتنی خوفناک اطلاعات ملنے کے باوجود بھی کہ 1,00,000 کا لشکر جو ہے ان کے خلاف آ رہا ہے اور 1,00,000 کی مدد عیسائیوں کی طرف سے آ رہی ہے ان کے خلاف، یہ سننے کے باوجود بھی ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے اور آگے ہی بڑھتے گئے وہ جیالے اور سرفروش، اور جا کر انہوں نے ٹکرا لیا ان 1,00,000 کے لشکر سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجاہدین کا جو لشکر تھا وہ 1,00,000 کے مقابلے میں پس کر رہ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی لشکر کی مدد فرمائی غزوہ موتا کے موقع پر، اور 3000 کا لشکر ان کے 1,00,000 کے لشکر پر بھاری پڑ گیا۔ یہ اندازہ کیجیے آپ کہ کس قدر انہیں زیادہ تھا ان کا لشکر، کیسا مضبوط تھا۔ 33 گنا زیادہ، 3000 پر 1,00,000 کا لشکر، اس پر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے مغلوب ہو گئے۔ اس کے بعد جو عیسائیوں کا جو بڑی سلطنت تھی، رومی سلطنت، سب سے بڑا پاور تھا، عظیم الشان پاور، اس وقت کا سپر پاور کہا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ کچھ سال پہلے ہی انہوں نے فارس کا جو دوسرا جو سلطنت تھی، ایران کی آتش پرست جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک بڑا پاور کہا جاتا تھا، اس کو ہرا دیا تھا۔ اس کو ہرا کر وہ بلا شرکت غیر اس وقت دنیا کی جو ہے بڑی طاقتوں میں شمار ان کا ہو گیا تھا، روم کی سلطنت کا، سلطنت روم۔ تو قیصر روم نے موتا کے موقع پر جو مسلمانوں سے کی وجہ سے ان کے لوگوں کو جو شکست ہوئی تھی اور تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اس کی سزا دینے کے لیے نے اس سرحدات پر اپنی فوج جمع کرنی شروع کر دی اور تیاری شروع کر دی ملک شام کی سرحد کے قریب۔ یہ اطلاعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اب باخبر تھے۔ آپ یہ اطلاعات سن کر سمجھ گئے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ بلا کسی تاخیر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان سے پھر جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ وہ ایک سب سے بڑی طاقت تھی دنیا کی اس وقت، اور پھر زبردست تربیت یافتہ فوج تھی، ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا فوج کا۔ لیکن چونکہ وہ حالات اس وقت کے ایسے تھے کہ اگر ذرا سا بھی پست ہمتی دکھائی جاتی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا، جو اتنے سالوں سے محنت کی جا رہی تھی وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا، جبکہ حالات انتہا سے زیادہ ناموافق تھے مدینے میں مسلمانوں کی۔ وہ وقت جو تھا اس وقت قحط سالی چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں، اور سخت ترین شدت کی گرمی کا موسم تھا، فصلیں کٹنے کو تھی، لوگ اس میں مصروف تھے، کھیتی باڑی میں اور دیگر کاموں میں لوگ مصروف تھے، پانی کی شدید قلت تھی، مال کی جو ہے شدید قلت تھی، مال کی کمی تھی۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود چونکہ وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ
دین برحق کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ وہ موت کی گھڑی یا زندگی کی گھڑی پیش آ رہی تھی، اس وقت فیصلہ ہو جانا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ اور خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ اس سے پہلے کہ جتنے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جاتے تھے، تو پہلے سے کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں دی جاتی تھی کہ کہاں پر جانے کا ہے، سفر کس طرف کا ہے، اور کس سے جو ہے دشمنی ہے اور کس سے مقابلہ ہے۔ لیکن اس جنگ کے موقع پر سب سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رومیوں سے، عیسائیوں سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، ملک شام کا سفر ہے، تبوک کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ پہلے ہی اطلاع دے دی جا چکی تھی، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ 22 سالہ جد و جہد جو وہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اس کی آخری لمحات آ چکے ہیں۔ اگر اب ہم یہاں پر ہمت سے کام لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر اسلام کو مٹا ڈالنے کی وہ کوشش جو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے کہ وہ سارے یعنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے، سب کے سب۔ اور اس میں سے جو مالدار صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت بڑا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جمع پونجی میں سے آدھا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورے کا پورا مال لا کر آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے جو غریب صحابہ تھے، انہوں نے محنت مزدوری کر کے جو بھی ہو سکتا تھا وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار دیے اور اس کو پیش کر دیا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے جو ہے سرفروشوں کے لشکر آنے شروع ہو گئے، اور آ کر وہ لوگ التجائے کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں سواریاں مہیا فرما دیجیے، ہمیں ہتھیار دے دیجیے، ہم بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے لوگ جوخ در جوخ آنے لگے، اور پھر 9 ہجری رجب میں جو ہے یہ لشکر تیار ہو کر تبوک کے سفر میں کے لیے روانہ ہوا، اور 30,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ اس میں 10,000 سے زیادہ سوار تھے، اور وہ ایسا سخت ترین گرمی کا موسم تھا کہ پانی کے لیے خطرے کے لیے ترس رہے تھے، اور سواریاں بھی جو ہے بہت کم تھی، اونٹوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ ایک اونٹ پر 2 3 لوگ وقفے سے سوار ہوتے تھے، اور پھر ساری چیزوں کی کمی، کھانے پینے کی کمی، ایک کھجور کو 2 3 لوگ چوس رہے ہیں۔ یہ سارے حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، اور سفر بہت لمبا، یعنی تبوک جو مدینے سے تبوک کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ بہت لمبا سفر تھا، اور شدید گرمی، شدت کا موسم تھا، اور مقابلہ کس سے تھا؟ عظیم الشان جو سلطنت تھی اس وقت کی، سب سے بڑی طاقت، سپر پاور، اس سے مقابلہ ہے، اور وہ بھی اس کی تربیت یافتہ فوج ہے۔ اس سے پہلے تک جو مقابلے ہو رہے تھے وہ کفار سے مقابلے ہو رہے تھے، جو مشرکین مکہ اور اس کے دیگر قبائلوں سے وہ جو ہے ایسے تربیت یافتہ نہیں تھے، جیسا کہ رومی سلطنت میں تربیت یافتہ فوج تھی ان کی باضابطہ، اس کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے۔ اور مسلمانوں کا عزم اور حوصلہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب آگے بڑھ کر انہوں نے تبوک پر جو ہے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی دشمن نہیں ہے، وہاں کی سرحدات خالی ہیں، یعنی ملک شام کی سرحد پر جو تیاریاں چلنے کی جو اطلاعات آئی تھی تو دشمن پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا تھا، یعنی ڈر کر اس بات کی اطلاع ان کو مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں، یہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی مجاہدین کی جو فوج آئی تھی 3,000 کا لشکر موتا کے مقام پر، ان کی 1,00,000 کے اوپر بھاری پڑ گیا تھا، اس کی شان کا ان کو اندازہ تھا، اور اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب تو خود نبی آ رہے ہیں قیادت کرتے ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے، جب تو 3,000 کا تھا، اب 10 گنا زیادہ ہے، ان کی 1,00,000 کی فوج کہاں جائے گی؟ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، یہ سمجھ لیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے تیاری مکمل ہی نہیں کی تھی ابھی فوجوں کو جمع کرنے کی، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلد فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جانے کا، وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اپنی تیاری نہیں کر پائے تھے، اس لیے ان کو فوراً پیچھے ہٹنا پڑا، اپنی سرحدات سے اپنی فوجوں کو ہٹانا پڑا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے اور جنگ تو ہوئی نہیں، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے دشمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، ملک شام میں آپ نہیں گھسے۔ حکمت اور مصلحت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تبوک کے مقام پر 20 دن تک رکے رہے، وہاں پر قیام فرمایا، اور وہاں کے اطراف کے جو قبائل تھے جو عیسائیوں کے زیر اثر تھے اس سے پہلے تک، وہ تمام قبائل کے اوپر اپنا قبضہ جمایا اور ان کو جو ہے اسلامی سلطنت کے باگزار بنایا، ان کو اسلامی سلطنت کا تابع بنا دیا۔ وہ تمام جو ہے جتنے بھی قبائل وہاں پر اطراف و اکناف سرحدات سے متصل جو قبائل تھے ان کو، اور پھر وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے تو یہاں پر انہیں آنے کے بعد جو لوگ جو ہے اس سے پہلے دشمن بنے ہوئے تھے اور مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرت اور آپ کا یہ لشکر لے کر یعنی رومیوں کے خلاف چلا جانا اور اعلان جنگ کر دینا، یہ جو ہے دبدبا اور لوگوں میں جو ہے خوف کا طاری ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں مختلف عرب کے قبائل وفود آتے گئے، ایک کے بعد دیگرے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے گئے، ہزاروں لوگ آتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے۔ یہ سلسلہ جو ہے چلنا شروع ہو گیا اس وقت، اور اب یہ بات طے ہو گئی کہ ان کی وہ جو دشمنان اسلام تھے، چاہے وہ کفار معنی مکہ کے ہو یا عرب کے ہو یا عیسائی ہو رومی ہو، ان کی سب کی کمریں ٹوٹ گئی تھی، ہمتیں پست ہو گئی تھی، اب ان کو جو ہے کوئی امیدیں باقی نہیں بچی تھی۔ تو اب اسلام کے جھنڈے لہرانا تھا چاروں طرف، اور عرب سے جو ہے ساری کفر اور شرک کو مٹانا ضروری ہو گیا تھا، اور ان کو یہاں سے نکال کر باہر کرنا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ اعلانات کیے گئے کہ ان سے جو ہے اظہار برات کیا گیا تمام مشرکین سے، جیسا کہ شروع آیتوں میں اس کا بیان آ رہا ہے کہ تمام مشرکین سے اظہار برات کیا گیا، اور جن جن سے معاہدات تھے اور جن سے معاہدات نہیں تھے ان سب سے کہہ دیا گیا کہ اب آئندہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدات صلح وغیرہ کے نہیں ہوں گے، اور یہ سب کے سب جتنے تھے وہ سب منقطع کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ اور یہ بات طے کر لی گئی کہ اب انہیں کعبے کی جو تولیت ہے وہ مشرکین کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی، بلکہ اہل توحید کے پاس کعبے کی تولیت ہونی چاہیے، اس لیے ان کو وہاں سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ اور جو جاہلیت کے جو رسومات اور جو شرکیہ رسومات تھے ان تمام کا خاتمہ کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اب سے آئندہ سے یہاں پر کوئی جاہلیت اور شرکیہ رسومات نہیں کیے جائیں گے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین مکے میں اور کعبے میں کیا جو ہے بیت اللہ کے قریب پھٹکنے نہ پائے، فلا یقربوا ما بعد المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ مشرکین یہاں پر نہ آنے پائے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے، کیونکہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، ان کا یہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ اور عرب کے باہر کے جو قبائل تھے جنہوں نے ابھی تک دین حق کی پیروی نہیں کی تھی، اس کے پیروکار نہیں بنے تھے، مسلمانوں کو یہ حکم اور ہدایت دی گئی کہ ان کی خود مختاری اور کی فرمان روائی کو جو ہے تلوار کے زور پر ختم کیا جائے، اور ان کو اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر اسلامی حکومت کے تابع لایا جائے، لیکن ان کا حکم اب نہیں چلے گا اس زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا۔ اور جو ہے اگر وہ اسلام اور دین حق کے تعلق سے ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو قبول کریں اور اگر نہ چاہتے ہیں تو نہ قبول کریں، کوئی جبر و کرہ نہیں ہے، اسلامی حکومت کے تابع بن کر رہیں، اور اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی امان دے گی، اس کے تعلق سے ان کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اسلامی حکومت کا، لیکن ان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے آئندہ سے۔ وہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے تو گمراہ رہیں، لیکن خلق خدا کو آئندہ سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس زمین پر چلے گا، اور اس زمین پر ان کا حکم نہیں چلے گا، یہ بتا دیا گیا۔ اب اندرونی جو خطرات تھے وہ اندرونی خطرات کو بھی طے کرنا تھا، جو یعنی منافقین کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ابھی منڈلا رہے تھے، وہ جو یعنی اس سے پہلے سے وہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ اندرونی طور پر ملے جلے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے وہ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، لیکن شرارتیں اور سرکشیاں کرتے جا رہے تھے۔ اور میں نے تبوک کے جانے سے پہلے ہی یہ حالات پیش آئے تھے کہ وہ منافقین نے ایک مسجد کے طور پر مسجد کا نام دے کر مسجد زرار کہا تھا، اس کو ایک مقام کو وہ بنایا تھا وہاں سے شیطانی کرنے کے لیے اور اسلام دشمنی کے لیے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس آتے ہی
فوراً اس مسجد کو اٹھایا اور اس کو جلا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیجیے، منافقین اور کفار کے ساتھ ان کے ساتھ ذرا بھی نرمی کا برتاؤ نہیں کرنا ہے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم رسید ہونے والے ہیں۔ اور تمام منافقین کی ایک فہرست جاری کر دی گئی، تبوک سے واپس آتے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ نام بنام لے کر کے یہ منافقین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی خبر پر آپ جا کر نہیں ٹھہرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ سارے حالات جو پیش آئے اور منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آ رہا تھا جو عیسائیوں کے زیر اثر رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں تھا، اور پھر جو پست ہمت مسلمان ہوئے تھے، جو ضعف ایمان کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو تھے ان کی شدت کے ساتھ ملامت کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اب آئندہ مستقبل میں تم کو غیر مسلم دنیا سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، تم کو تیاری کرنا ہوگی، اور تم اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے کہ آئندہ اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے سلسلے میں اور حق و باطل کی کشمکش اور جد و جہد کے موقع پر تم کو اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اپنا وقت، اپنی جان، اپنے مال اور اپنا سب توانائیوں کو صرف کر کے لگانا ہوگا، ورنہ تمہارے ایمان کے معاملے میں جو ہے سمجھا جائے گا کہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو جو ہے تنبیہ کی گئی تھی جو تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، ان کو شدت کے ساتھ اس بات پر جو ہے توجہ دلائی گئی تھی کہ آئندہ مستقبل میں تم یہ کام نہیں کرو گے۔ یہ سارے معاملات طے کر دیے گئے، یہ جو ہے تمہیدی باتیں تھیں سورہ توبہ کے شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ ساری باتیں جب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہو جاتی، ہمیں یہ صورت پڑھنے کے بعد زیادہ جو ہے اچھی طور پر ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا حالات پیش آئے تھے، یعنی فتح مکہ کس طریقے سے ہوا تھا، کن حالات میں ہوا تھا، اس کے بعد پھر غزوہ حنین، اس کے بعد موتا، پھر جو ہے آخری جو غزوہ تبوک جو پیش آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تھے رجب 9 ہجری، اس کے بعد تقریباً 5-6 ماہ آپ اس دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، تو بالکل آخری لمحات کی وہ غزوہ تھا، اور اس میں آپ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اور یہ بات کا آپ کو اندازہ تھا کہ اگر اس میں جو ہے ہم پیچھے ہٹیں گے، ذرا بھی پست ہمتی دکھائیں گے تو ہمارا جو ہے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، اور اتنے سالوں سے ہم جو محنت کر کے کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی میں جو ہے پانی پھر جائے گا، اور یہ دشمنان اسلام جو دو قسم کے جو خطرات اس وقت بھی منڈلا رہے تھے، وہ دم توڑتی ہوئی جاہلیت جو عرب کی جو تھی وہ بھی تھی، اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی جو نہیں چاہ رہے تھے کہ اسلام کو ترقی ہو اور اس کا انقلاب جو آیا ہو کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔